اسٹر ہم کر دے جمل روے دی روشن قبر تیری ایک شام حسین دے نام کر دے چند گھڑیاں حضور دے نام سے خیر وچ بیٹھ جا سرکار دے نام دی محفل وچ چڑھتا جا چند گھڑیاں آپ دے نام لا دے تیری قبر وچ روشنی ہو جائے اس بابرکت محفل پاک میں استاد العلماء والحفاظ حافظ حامد رضا صاحب آقا علیہ السلام کے حضور محبت اور عقیدت کے پھول میں شامل فرماتے ہیں درود پاک کا نظرانہ حضور کی بارگاہ میں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ درود شریف سارے پڑھو آواز نہیں آئی محبت نال سارے پڑھ لو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مینو ڈر نہیں زوالوں دا مینو ڈر نہیں زوالوں دا میں تے نوکر ہاں زہرا دے علالاں دا میں تے نوکر ہاں زہرا دے علالاں دا قسمت نو جگان دینے قسمت نو جگان دینے جڑے میرے آقا دا میلاد مناندنے جڑے میرے آقا دا میلاد مناندنے ڈوب سکتی نہیں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں ڈوب سکتی نہیں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو پنجتن کی نگہبانی میں کیا ڈرائیں گے کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے میرے
وارث ہیں، میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے، میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے۔ پڑھ لیں، میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے، چڑھ کے نیزے پہ وہ قرآن سنا دیتے ہیں۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اے حضور دے گھر والے نے انہاں دی شان ہے وے، چڑھ کے نیزے پہ وہ قرآن سنا دیتے ہیں، چڑھ کے نیزے پہ وہ قرآن سنا دیتے ہیں۔ جن کو قرآن محمد ہیں پڑھانے والے، ایک قرآن کلام خدا بندی آ نبی تے اگوں کونین پڑھیا، کسے منبر مسلح تے سیج اتے، کسے نال ورام تے چین پڑیا، کسے وادی آبادی بیابانی اندر، کسے جاگ کے دن تے رات پڑیا، پرنج کسے بھی نہیں پڑیا، سردار سایاں جویں نیزے تے سخی حسین پڑیا، چڑھ کے نیزے پہ وہ قرآن سنا دیتے ہیں۔ جن کو قرآن محمد ہیں پڑھانے والے، جن کو قرآن محمد ہیں پڑھانے، مدنی صاحب تھے آ جاؤ، جن کو قرآن محمد ہیں پڑھانے والے۔ اگلا شعر سنو قاری صاحب، بہت خوبصورت شعر ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد کے نواسے ہیں، حسین ابن علی، وہ محمد کے نواسے ہیں، حسین ابن علی۔ اگلا مصرع سنو گے، آج 28 محرم ہے، یہ محرم دا مہینہ جا رہا ہے، سارا سال ہی ذکر کر دے رہے، یہ ذکر مک نہیں سکتا۔ وہ محمد کے نواسے ہیں، حسین ابن علی، سجدائے عشق میں گردن کو کٹانے والے، سجدائے عشق میں گردن کو کٹانے، ہاں سجدائے عشق میں گردن کو کٹانے والے، اٹھے جن شباز فضائند سب تو ود پرواز حسین دیے،
گفتار کردار تے ہر ایک شے واللہ قابل ناز حسین دیے جدو قرات قرآن دی کوئی کردہ مینو لگدا آواز حسین دیے حاکم اونجتے نماز میں سب پڑھ دے سب تو وکری نماز حسین وہ محمد کے نواسے ہیں حسین ابن علی سجدائے عشق میں سجدائے عشق میں گردن کو جھکانے کو کٹانے والے دو جگ اندر لج پالی دی تصویر دا نام حسین محبت نہ کرو سبحان اللہ جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین میں پارس کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین سجدائیں وہ محمد کے نواسے ہیں حسین ابن علی سجدائیں عشق میں گردن کو کٹانے والے سجدائیں عشق میں گردن کو کٹانے والے آخر پہ دو تین شعر پیش کر کے حاضری مکمل کرتا ہوں بیان بھی ہے اور پھر وقت بھی کافی بیت رہا ہے جلدی جلدی سے مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ میں ہی یہ کلام مزید چند اشعار سر دے کے سر دے کے رب نو منایا اے حسین انج نہیں اچھی کہو سبحان اللہ میرے مولا ساڑھے مولا حسین میرے نہیں ساڑھے مولا حسین پاک علیہ السلام نے سر دے کے اللہ نے منایا ہے اسی انہاں دی محبت دے وچ سبحان اللہ بھی نہ کہیے تے پھر کوئی گل نہیں گرمی اپنی جگہ کوئی بات نہیں لیکن او گرمی تے اے گرمی کوئی موازنہ نہیں اس مقام تے شاعر نے ترجمانی کی تھی مولا حسین بادشاہ علیہ السلام دی جدو شمر سامنے مولا نے سجدہ کیتا اتھے اپنی جان مالک دے سپرد فرمائی تے ترجمانی کرنے والے نے ترجمانی اس طرح کی تھی سر دے کے رب نو منایا اے حسین نے سر دے کے رب نو منایا اے حسین نے منی رب دی رضا منی رب دی رضا منی رب دی رضا راضی کیتا اے خدا منی رب دی رضا راضی کیتا اے خدا سارا کن باپ ہایا حسین نے سر دے کے
رب نو منایا اے حسین نے علی دا پیارا تعارف ہے علی دا پیارا تے زہرا دا لال پیر شبیر ساڈا بڑا ہی لجپالے پیر شبیر ساڈا بڑا ہی لجپالے پئی جگ تے دہائی امت نانے دی بخشوائی اونا دے صدقے بخشے چیز آڈی پئی جگ تے دہائی امت نانے دی بچائی نالے دین نو بچایا ہے حسین نے سر دے کے اور رب نو منایا ہے حسین نے اور حاصل کلام آخری شیر جھوٹ میں نے کہندا ہے حق دی آواز جھوٹ میں نہیں کہندا اے حق دی آواز دسیا حسین انج پڑھی دی نماز دسیا حسین انج پڑھی دی نماز کنج جھوٹ میں نے کہندا ہے ہو حق دی آواز دسیا حسین انج پڑھی دی نماز صبر کیتا بلے بلے صبر کیتا بلے بلے تلواراں دے تھلے صبر کیتا بلے بلے تلواراں دے تھلے سجدہ کر کے وخایا ہے حسین نے سر دے کے رب نو منایا ہے حسین نے آخری باری تسی بھی کہہ لو سر دے کے اور رب نو منایا ہے منی رب دی رضا راضی کیتا ہے خدا منی رب دی رضا راضی کیتا ہے خدا سارا کن بال اٹھایا ہے حسین نے سر دے کے رب نو منایا ہے حسین نے اکو شرط سینہ نے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جوک حسین دی پرج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے زمانے میں جو بھی محب شاہ مشرقین ہے یہ دا معنی ہے کہ جنہوں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات نال پیار ہے یہ دا معنی ہے زمانے میں جو بھی محب شاہ مشرقین ہے غالباً امام احمد بن حنبل یا کسی وقت دے امام نو کسی بندے پوچھا تو اڈا مذہب کی ہے شیعہ ہو کہ سنی ہو وہابی ہو مزائی کون ہو مذہب کی ہے تو اڈا قبلہ قائد صاحب انہوں نے فرمایا واقعہ کربلا دے بعد دو مذہب باقی رہ گئے سن واقعہ کربلا دے بعد دو مذہب باقی رہ گئے سن ایک دا نا یزیدیت سی تے ایک دا نا حسینیت سی تے میرا تلق حسینیت دینا میرا مذہب حسینیت دینا زمانے میں جو بھی محب شاہ مشرقین ہیں بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے ماشاءاللہ توجہ نہیں کی تھی وہ آنے نے سارا زمانہ پریشان ہوئے جنہوں حضور دی ذات نہ محبت پریشان نہیں ہوتا زمانے میں
جو بھی محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، نہ جھکائے باطل کے آگے جو سر کو، سمجھو اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ کربلا دے بعد میں دوستو جنہیں سننا یزیدی، انہاں دا یزیدیاں نے گھیرا تنگ کیتا، یزیدیاں نے گھیرا تنگ کیتا، حسینی بھی نال سن تنگ کرنے آ وچ بھی انہاں کو بدلہ لینا ہے۔ تے امام علی مقام دیا قاتلاں وچوں ایک جڑا قاتل سی نا، انہوں کوئی بندہ پناہ نہیں سی دیتا، وہ نسیا تے مدینہ شریف امام زین العابدین سرکار دے مقام پہ آ گیا، پناہ طلب کی، سرکار نے پناہ دیتی، گھر بٹھایا تے آپ ہی اندر تشریف لے گئی، خادم نو آکھیا دی خدمت کر، ان روٹی کھوا، ان منجی دے، ان بسترا دے، ان کھانا کھلا، ان رام واسطے انتظام کر، تے انہوں آکھیا تو کھانا کھا کے ٹر جائے، کھانا کھا کے ٹر جائے۔ جب روٹی شوٹی کھا لئی نہ راجی بیٹھا تے آکھیا ہم تینوں اجازت ٹر جا، آکھن لگا تانوں تواڈے نانے دا واسطہ ہے، تانوں تواڈے نانے دا واسطہ ہے کہ مینوں اس تو کڈو، میں نہیں جے جانا۔ جس ویلے نانے دا نام لیا، امام علی مقام حضرت علی اوس امام زین العابدین تشریف لے آئے، جن دن دا دل کیتا رہا، کھانا کھلایا، خدمتاں کیتیاں، جس ویلے سمجھا حالات بہتر ہو گئے نے، آکھن لگا اجازت دے دیو، ہن جانا چاہنا، ہن حالات بہتر ہو گئے، جان لگیا نا اشتہار ہویا، سرکار نے کپڑے سوا کے پہنائے، کپڑے پیش کیتے، کرایہ دیتا، پیسے دیتے، خدمت کیتی، تے جان لگیا تھوڑا دور جا کے تے پھر واپس آ گیا، آندا ہے لگدا ہے تو سب منوں پچھاڑیا نہیں۔ تے امام صاحب فرماندے نے اپنے باپ دے قاتلاں نوں کو بھول سکدا، اپنے باپ دے قاتل نوں بھی کو بھول سکتا ہے، جو ہی تو سامنے تشریف میں تینوں ویکھ لیا سی، میں تینوں پہچان لیا سی۔ تے پھر فرمایا پھر ایڈی شفقت، فرمایا کربلا وچ یزیدیاں دا تہاڈا کردار سی، تے مدینے وچ حسینیاں دا ساڈا کردار ہے۔ یہ جے دوستو کربلا دے بعد دو کردار باقی رہ گئے، ایک یزیدیت دا کردار، ایک حسین دا کردار۔ اگر حسینی ہے تو پھر حسینیت دا کردار پیش کرنا پڑے، ورنہ پھر کہ اس جماعت میں نہ جائیے۔ شاہ جی تشریف فرما سن، استاد صاحب مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نہ بالن کٹھا کر دے چوندے سنتے، ایک ذاکر بندہ سی اہل تشہید دا، کنگا تو موجو کوئی جا رہا سی، بڑی ساری پگ بنی، شملے والی پگ بنی، استاد پوچھتے نے اے ذوالفقار شاہ اے جڑی پاگی اے حسین پاک دے گھروں لئی ہے کہ یزید دے گھروں؟ تے جے آندا نا حسین پاک دے گھروں لئی ہے تے حسین پاک دے گھروں عاجزی تے انکساری لبدی ہے، اوتھو عاجزی انکساری لبدی ہے، تے یزید دا نام لیندا تے ادھر دیا جاندا سی، تھلے لا کے نا ٹانگے تے پیر پھاڑ لے سی۔ حسینیت دی مہربانی ہے جناب، انہاں پاک بارگاہ وچ دعوت خطاب عالم نبیل فاضل جلیل استاد الحفاظ حضرت علامہ حافظ حامد رضا صاحب کلمات خیر سے مستفیض فرماتے ہیں۔ یہ قبلہ سرکار دے منظور نظر نے، سرکار دی شفتاں تے مہربانیاں اے صورت وچ بھی ساڈے کول میسر نے، مہربانی اللہ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میں کچھ بھی نہیں جو تواڈے نال آقا میری نسبت نہیں. میں کچھ بھی نہیں جو تواڈے نال آقا میری نسبت نہیں. میں سب کچھ ہاں جو تواڈا میں سلاواں یا رسول اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میرے اور آپ کے لجپال نبی امام الانبیاء احمد کبریا حضور نبی کریم کا فرمان ذیشان ہے. میرے اور آپ کے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جو پیار اور محبت سے ذوق اور شوق سے ایک مرتبہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. حضرت سے شعر پہ توجہ فرمائے کہ ہم تو یہاں پہ ان کے در کے ہے. تو شاعر نے کیا لکھا ہے کہ امام حسین کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ صرف یہ دنیا میں ان کے غلام نہیں بلکہ جنت میں بسنے والے حور و غلامان میں انہوں نے بھی ان کے طرح پھر سب مل کے پڑھے. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اور جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے
کے قصیدے آئے تطہیرنے پڑے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا اور اب بھی سخی آپ کی دھومیں ہے 400 اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے 400 صدیوں سے پٹ رہا ہے خزانہ حسین کا صدیوں سے پٹ رہا ہے خزانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ تو سنا آقا تو جہاں حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محترم محتشم قابل صد احترام سادات علماء عظام مشایخ عظام اور محترم دوستوں بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اللہ جل مجدہ الکریم کے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید میں سے 25ویں پارے میں سے آیا بینہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں میرا مالک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ جو لفظ کل ہے اس جگہ پہ بھی آتا ہے تو اس جگہ پہ مخاطب جو ذات ہوتی ہے وہ آمنہ کے لال کی ذات پاک ہوتی ہے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب کو مخاطب فرماتا ہے تو یہاں پہ بھی حضور نے کلام فرمایا ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو سن لو میں نے جو آپ کے سامنے تبلیغ کی آپ کو جو کچھ سکھایا اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا لیکن ایک چیز ضرور مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ آپ نے میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ تو اس کے تحت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی تفسیر میں اس کے تحت ایک جملہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے حضور کی اہل بیت کی محبت نہ ہو بظاہر دنیا میں چلتا پھرتا بھی مردہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے پھر مجھے اس جملے کو یوں کہنے دیجئے کہ آپ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا والو یہ بظاہر جو سانس چلتے ہیں انہیں زندگی نہ سمجھ لینا۔ اگر چاہتے ہو کہ حقیقت میں زندگی بن جائے تو پھر وہ زندگی حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے دل میں حضور کی آیت کی محبت کو لانا پڑے گا۔ اچھا پھر اسی بات کو اگر آگے لے کے چلیں تو حضور کی اہل بیت
ان کی محبت کا درس ہمیں حضور کے صحابہ نے بھی دیا ہے۔ تو آئیے میں اس صداقت کے تاجدار اس بادشاہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ امام بخاری نے اس بات کو لکھا ہے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کا قول ہے، جناب صدیق پاک فرماتے ہیں کہ دنیا والوں سن لو، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہر شخص کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے عزیز و اقربا سے بھی پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس کے جتنے بھی عزیز ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کرتا ہے، الفت کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن میں ابو بکر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم مجھ ابو بکر کو اپنے اہل بیت، اپنے جو گھر والے ہیں، اپنے جو قریبی ہیں، ان سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ مجھے اپنے والدین اور اولاد سے بھی بڑھ کے حضور کی اہل بیت سے محبت ہے۔ اب یہ آپ کا قول ہے، یہ آپ نے اپنی زبان سے فرمایا ہے۔ آئیے میں آپ کے ایک عمل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ حضور کی آل سے کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ تو اس قول کو یہ میں نے بیان کر دیا، ابھی میں آپ کا عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور کا محفل لگی ہوئی ہے، حضور کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ تشریف فرمائے، تو اب مسجد نبوی حضور کے صحابہ سے پر ہے، بے شمار تعداد میں حضور کے صحابہ تشریف فرمائے، تو والی کائنات اپنے منبر پہ جلوہ افروز ہے۔ اب محفل جو بیٹھی ہے، جو لوگ جتنے صحابہ بیٹھے ہیں، وہ سارے صحابہ حضور کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہیں، ان سب کی توجہ کا مرکز حضور کی ذات ہے، سب کا چہرہ جو ہے وہ حضور کی طرف ہے، سب حضور کے رخ انور کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے لجپال نبی کے یار غار صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر، آپ حضور کے منبر کے ساتھ اپنے صحابہ، اپنے دوستوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، حضور کے صحابہ کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ اب جناب صدیق اکبر کا رخ انور ہے اپنے یاروں کی طرف، اور حضور کے صحابہ کا چہرہ ہے حضور کی طرف۔ اب مسجد نبوی میں شارحین لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی بالکل پر ہے، کونے کونے تک حضور کے صحابہ کوئی جگہ باقی نہیں۔ اب یہ منظر ہے، حضور باز فرما رہے ہیں، تو اب تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پہ حضور کے پیارے ویر جناب علی المرتضیٰ تشریف لے کے آ جاتے ہیں۔ اب جب جناب علی المرتضیٰ تشریف لائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا رخ انور چونکہ حضور کے صحابہ کی طرف تھا، تو آپ کی نگاہ اٹھی تو آپ نے دروازے کی جانب دیکھا۔ آپ دروازے کی جانب دیکھتے ہیں تو جناب علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، اور صدیق اکبر سمجھ جاتے ہیں کہ میرے یار علی المرتضیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں جگہ موجود کوئی نہیں، حضور کے سارے صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، تو پھر میں بیٹھوں کس جگہ پہ؟ تو ابھی جناب صدیق اکبر کی نگاہ اٹھی، نگاہ دروازے کی جانب بڑھی، آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو دیکھا، فوراً صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ کھڑے ہو کے بڑے احترام سے، بڑی محبت سے عرض کرتے ہیں، ہاں ہونا اجلس یا ابا الحسن۔ میں اس کا ترجمہ اگر اپنی آواز میں، اپنے انداز میں کروں تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اے حسن کے باپ علی، آپ کھڑے ہو کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کہاں پہ بیٹھے؟ اور پریشانی وہ بھی صدیق کے ہوتے ہوئے۔ جب جناب صدیق اکبر نے یہ کہا تو جناب صدیق اکبر نے ایسے اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اے علی پریشان نہ ہو، میں ابو بکر کے موجود ہوتے ہوئے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں صدیق کھڑا ہو جاتا ہوں، اے علی آپ آ کے میری جگہ پہ بیٹھ جائیے۔ جناب صدیق اکبر نے جب یہ بات کی، آپ نے جب یہ عمل ظاہر کیا، تو ابھی آپ نے یہ بات کی تو ادھر میرے اور آپ کے لجپال نبی نے مسکرانا شروع کر دیا، حضور کے چہرے پہ خوشی آ گئی، حضور مسکرائے۔ تو اب صحابہ نے جب یہ عمل دیکھا، حضور مسکرائے، تو اب حضور نے مسکرا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا،
ویسے اگر دیکھا جائے تو حسن والا کلام وہ ہوتا ہے وہ جو ہو مختصر لیکن جامع ہو. تو قربان جاؤں حضور سے اچھا کلام کون کر سکتا ہے؟ حضور سے اچھا باز کون فرما سکتا ہے؟ تو جب حضور نے یہ عمل دیکھا جناب صدیق اکبر کا تو حضور مسکرائے. حضور نے مسکرا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا ابو بکر میں بتاؤں آپ نے یہ جگہ علی کو ایسے نہیں دی. آپ توجہ کریں گے، بڑا قیمتی جملہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. اے ابو بکر آپ نے جگہ علی کو ایسے نہیں دی. آگے جو جملہ ارشاد فرمایا حضور نے اپنے دونوں یاروں کی، اپنے دونوں محبت والوں کی شان کو بیان فرمایا. حضور نے فرمایا، جب فرمایا نا کہ آپ نے ایسے جگہ نہیں دی تو عرض کی لجپال کیسے جگہ دی ہے؟ تو میرے اور آپ کا لجپال نبی نے فرمایا ہے ابو بکر قدر والوں کی قدر کو قدر والا ہی جانتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اب حضور نے اس جملے میں دونوں کی شان کو بیان کیا اور حضور نے دونوں کی شان کو بیان فرمایا اور حضور نے بتا دیا اے زمانے میں زندگی گزارنے والوں سن لو، ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کی محبت کی آڑ میں میرے علی سے بغض رکھ کے اس کی ذات پہ تم تانا زنی کرتے رہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم علی کی محبت کا دم بھر کے میرے یار صدیق اکبر کے بارے میں زبان تان دراز کرتے رہو. سن لو، میں اللہ کا نبی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کر رہا ہوں، زمانے میں زندگی گزارنے والوں یاد رکھنا میں اللہ کا نبی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں محمد کا ابو بکر بھی شان والا ہے، محمد کا علی بھی بڑے مقام والا ہے. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام اولیاء. اچھا اب ہم چونکہ سنی ہے، ہمارا اہل سنت سے تعلق ہے، تو یہ جو طریقہ ادب کا ہمیں سکھایا ہے نا یہ حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے. حضور کی اہل بیت نے حضور کے صحابہ کی محبت کا درس دیا. حضور کی اہل بیت نے صحابہ نے اہل بیت کی محبت کا درس دیا. تو اسی لیے تو ہم ان سے سبق حاصل کر کے ان کی حالات زندگی کا مطالعہ کر کے زندگی گزارتے ہیں. پھر اگر ہمارے سامنے کوئی حضور کا صداق حضور کے گھرانے سے نسبت رکھنے والا سے یہ زیادہ آ جاتا ہے نا تو پھر ہم اس کی نہ قدری نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم سر تسلیم خم. بغداد میں ایک شخص رہتا ہے جس کی ایک دکان ہے، جو اس نے دکان بنائی اپنے روزی کے لیے، اپنے اخراجات کے لیے. تو اب اس نے دکان بنائی تو ہوا ایسے کہ اس شخص نے، میں بڑی ذمہ داری سے واقعات کر رہا ہوں، ایسے نہ کہنا کہ یہ کوئی ایسے عرض کر رہا ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو لطف. دکان پہ لوگ آتے سامان لے کے ضرورت کا چلے جاتے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی سید زادہ آ جاتا، حضور کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی فرد آ جاتا، اس سے وہ سوال کرتا، وہ پوچھتا کہ آپ نے کیا لینا ہے، وہ بتاتے میں نے فلاں چیز لینی ہے. پھر وہ سوال کرتا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، ہوتے تو وہ دے دیتے. ان کے نام پہ انہوں نے کھاتا بنایا اور جو بھی سید زیادہ آتا چیز لیتا وہ اس کو اس اپنے رجسٹر میں اس کھاتے میں لکھ دیتا. اب یہ معاملہ چلتا رہا، معاملہ چلتے چلتے ایک وقت دراز گزر گیا، ایک دراز عرصہ گزرا. کافی وقت گزر جانے کے بعد ایسا وقت آیا، حالات بدلے تو اس کی دکان ساری ختم ہو گئی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، کچھ اس کے پاس نہ رہا. اور ایسا معاملہ درپیش آیا کہ اس پہ قرض آ گیا اور وہ قرض کے نیچے دب گیا. اب اس پہ قرض آیا نا تو اب وہ دن رات پریشان گلیوں میں گزرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے رات کی نیندیں بھی اڑ گئی، اسے نیند بھی نہیں آتی. قرض تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے دروازے پہ، ہمیں پیسے واپس کرو. اب اس کا ایک دوست تھا، ایک یار تھا، ایک تعلق والا تھا جس سے اس کا یارانہ تھا. ویسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ دوست بھی ایسے مل جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ عام بالکل آخری وقت پہ آ کے تانے دینا شروع کر دے. تو خیر اس کا جو دوست تھا نا وہ حضور کے اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ غلط ذہن رکھتا تھا، اس کا غلط ذہن تھا.
تو اس نے اب تانا دیا، اس نے کہا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، تو نے لوگوں سے پیسے بھی لینے ہوں گے دینے بھی ہوں گے، لیکن یار یہ بات بتا کہ تو نے ایک کھاتا بنایا تھا، تو اب کیوں نہیں آواز دیتا جناب علی المرتضیٰ کو، کیوں نہیں ان سے مانگتا، ان کے نام پہ جو کھاتے چڑھاتا رہا ہے۔ تو اب پہلے تو اس کو دکھ تھا، پریشانی تھی اس کو اس بات کی کہ یار میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے، لیکن بات یہ ہوئی وقت گزرتا گیا، اب جب یہ تانا لگانا تو وہ پریشان ہو گیا، جب وہ پریشان ہوا تو اب اس نے رات کا وقت آیا تو اس نے رونا شروع کر دیا، جب اس نے رونا شروع کیا تو جناب والا اب وہ رونا شروع کیا، روتا اس لیے ہے کہ یہ میرا دوست تھا، اس کے ساتھ میرا قریبی تعلق ہے، اس کے ساتھ میری محبت کا تعلق ہے، لیکن اگر دوست نے تانا دیا، دوست کے تانا ملنے پہ اس نے رونا شروع کر دیا، وقت گزرتا گیا، وہ روتا روتا اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا، لیکن دل کا مقدر جاگا، اب وہ دیکھتا کیا ہے کہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہے میرے اور آپ کے لجپال نبی امام الانبیاء احمد کبریا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جلوہ فرمائے تو حضور نے جب اپنے غلام کو روتے ہوئے دیکھا، جب اپنے غلام کو پریشانی کے عالم میں دیکھا، پریشانی کے عالم میں دیکھ کے میرے اور آپ کے لجپال نبی نے پوچھا، اے میرے غلام پریشان کیوں ہے، اے میرے غلام تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں جناب والا غلامی بھی اس کی کرنی چاہیے کہ جو ایسا تابعدار ہو، جو ایسا ہوتا ہو اپنے غلاموں کے چہرے دیکھ کے جانتا ہو کہ میرے غلام کس حالت میں میرے بارگاہ میں آئے ہیں۔ تو حضور نے اپنے غلام کا چہرہ دیکھا، حضور نے چہرہ دیکھنے کے بعد فرمایا غلام تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب اس نے عرض کیا، سارا معاملہ بتایا، ساری بات حضور کی خدمت میں عرض کی، اور غیب دان نبی نے جب یہ بات سنی تو اب کیا دیکھتے ہیں، ادھر وہ شخص اپنا معاملہ عرض کر رہا ہے، اپنی بات عرض کر رہا ہے، حضور اس طرح میں نے یہ فلاں عمل کیا ہے، تو اتنی دیر میں حضور کے شہزادے جناب سیدنا امام حسن مجتبی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب حضور نے اس کی بات سنی، حضور نے اس کی بات سننے کے بعد اپنے دونوں نواسوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے میرے نواسوں، ذرا مجھے بتاؤ آپ کے بابا جناب علی المرتضیٰ کہاں تشریف فرمائے، ان کو بلائیے، انہوں نے اپنے اس قرض خواہ کو اپنا قرضہ کیوں نہیں ادا کیا، اتنی بات چل رہی ہے تو اے حضور کے غلامی کا دم بھرنے والوں، ادھر حضور اپنے نواسوں سے جناب علی المرتضیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ادھر جناب علی المرتضیٰ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں، اے کریم آقا میں آپ کی خدمت میں حاضر، حکم فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے آپ کو قرض دیا ہے، آپ نے قرض ادا کیوں نہیں کیا؟ اب روایت میں آتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ نے 18,000 اشرفیوں کی تھیلی اس نوجوان کو اس بندے کو دی جس نے آپ پر قرض چڑھایا تھا۔ جب انہوں نے 18,000 وہ تھیلی جناب اشرفیوں کی پیش کی، اب ساری رقم دینے کے بعد جناب علی المرتضیٰ نے کہا کہ اے مجھ پر قرض چڑھانے والے سن لے، جب تک تو میری حال کی محبت میں یہ عمل کرتا رہے گا ہم تیرے پر سایہ اسی طرح رکھتے رہیں گے۔ اب وہ جناب علی المرتضیٰ نے یہ بات کہہ دی، جناب علی المرتضیٰ چلے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کو لجپال نبی نے اپنے غلام کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد آمنہ کے لال نے اپنے غلام کو دلاسا دے کر فرمایا اے میرے غلام یہ بات یاد رکھنا، اگر تو نے کریموں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، اگر تو نے کریموں کے ساتھ یہ واسطہ اپنا قائم کیا ہے تو پھر سن لے، آمنہ کا لال یہ اعلان کر رہا ہے تو سید زادوں کے نام کے کھاتے بنا کے ان کے جناب ان کی خدمت کرتا رہا ہے، تو سن میں اللہ کا نبی یہ اعلان کرتا ہے تو اپنے اس عمل کو قائم رکھنا، اپنی زندگی میں اس عمل کو رکنے نہ دینا۔ میں آمنہ کا لال اعلان کرتا ہوں تجھے دنیا میں بھی میں سہارا دوں گا، آخرت میں تیرے بخشش کا پروانہ فرما دوں گا۔ نعرہ رسالت
नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, शुहदाए करबला, मोहब्बत आले मुस्तफा। तो हज़रात इकराम इसलिए तो हम कहते हैं कि हुजूर की आल से मोहब्बत करने वालों, अगर दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हो तो फिर सुन लो, इस दुनिया की जिंदगी में हुजूर की आले बैत से मोहब्बत कर लो, क्योंकि अहले सुन्नत का तो ये ईमान भी है, ये अकीदा भी है। हम गली गली नगर नगर यही ऐलान करते हैं और हर बस्ती में ये ऐलान करते हैं कि जुदा पंजतन नाल प्यार मिलके आखो जुदा पंजतन नाल प्यार हज़रात गिरामी, हम अहले सुन्नत का ये एजाज है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बाअदब हैं, और हमें ये अदब हुजूर ने भी सिखाया और हुजूर के अहले बैत ने भी सिखाया, हुजूर के सहाबा ने भी सिखाया। तो याद रखिए, खुदा की इज्जत की कसम, आप हुजूर के आल से अपना ताल्लुक कायम करके देखें। सादात की निशानियों में से बहुत सारे उलमा ने लिखा है, अगर मैं इस मजाक में चला जाऊं तो वक्त तवील हो जाएगा। सादात की निशानियों में से एक निशानी ये लिखी गई है कि जो भी सैयद ज़ादा होता है, जो भी खून रसूल होता है, वो बंदा सखी होता है। तो खुदा की इज्जत की कसम, आप सादात से अपना ताल्लुक कायम करके देखें, फिर दुनिया में भी किसी चीज की कमी नहीं रहती, आखिरत में भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो याद रखिए, हजरत सैयदना इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में एक दो बातें अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी मोहब्बत, आपके जितने भी अकरबा हैं उनकी मोहब्बत, मेरे और आपके लजपाल नबी तशरीफ फरमा। एक रिवायत में हजरत सैयदना ज़ैद के बारे में आया है कि वो इसके रावी हैं, और मुख्तलिफ रावियों ने इस हदीस पाक को लिखा है। तो हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, बेशुमार मरतबा आपने रिवायत सुनी होगी। तो हुजूर मस्जिद में तशरीफ फरमाए तो हुजूर ने ना अपनी गोद में अपने शहजादों को बिठाया, अपने शहजादों को बिठा के हुजूर ने दुआ फरमाई। मैं तवील रवायत है, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर देता हूँ। हुजूर ने जब शहजादों को बिठाया, शहजादों को बिठा के हुजूर ने दुआ फरमाई। हुजूर के एक सहाबी हाजिर होते हैं, वो अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, आपको इनसे इतनी मोहब्बत है कि आप इनको गोद में बिठा के प्यार कर रहे हैं। फिर इस मौके पे हुजूर ने जब दुआ फरमाई, अपने हाथ यदुल्ला वाले उठाए और हाथ उठा के दुआ मांगी। तो कौन सी दुआ मांगी? फरमाया कि ऐ मेरे मालिक, मैं अपने इन बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, ऐ मालिक तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अच्छा, फिर यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, जहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। फरमाया कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मालिक तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, मालिक दुनिया में जो जो इनसे मोहब्बत फरमाए तो भी उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दे। इसलिए पता चला कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह और रसूल हमसे राजी हो जाए, और हमारा यकीनन मकसद भी यही है, तो फिर हमें हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो हुजूर ने इनसे मोहब्बत कैसे फरमाई, इस पे मैं एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके आ रहा हूँ। हुजूर ने फिर इन नवाजों से कैसे मोहब्बत फरमाई। हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, नमाज अदा फरमा रहे हैं, तो मेरे और आपके लजपाल नबी के नवाज से इमाम शुहदा इमाम हुसैन तशरीफ लेके आ जाते हैं। तो आप हुजूर के कंधे अक़दस पे तशरीफ फरमा हो जाते हैं। अब उसूल ये है, उमूमी तौर पे 3 तस्बीहें पढ़ी जाती हैं, 5 तस्बीहें पढ़ी जाती हैं, लेकिन जब हुजूर के नवाज से हुजूर के कंधों पे तशरीफ लाए ना, तो जरा अंदाजा कीजिए कि सिर्फ हुजूर नहीं बल्कि वो रब्बे ज़ुल जलाल भी इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करता है।
اب قانون قدرت تبدیل ہو گیا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے محبوب امام حسین آپ کے کندھے پہ تشریف فرمائے تو آپ نے سر نہیں اٹھانا. مالک کیا حکم ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ جب تک آپ کا نواسہ آپ کے کندھوں پہ تشریف فرما رہا ہے اس وقت تک میرا سجدہ لمبا ہوتا چلا جائے. اب حضور نے سجدہ لمبا کیا تو جناب والا مورخین نے لکھا ہے، مختلف تعداد لکھی ہے، لیکن ایک تعداد میں نے پڑھی ہے حضور نے 72 تسبیحیں سجدے میں پڑھی ہے، ایک 73 کی بھی میں نے پڑھی ہے. تو حضور نے اتنی تسبیحیں امام الشہداء کی خاطر پڑھی. اب اتنی تسبیحیں جب حضور نے ادا فرمائی تو حضرت امام حسین حضور کے کندھوں سے اترتے ہیں، کندھوں سے اتر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر رک کے اگلی بات میں بعد میں کروں گا، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا کہ امام حسین آپ حضور کے غلام ہیں اور امتی بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. تو امام حسین حضور کے کندھے پہ تشریف فرمائے تو اب حضور کے دماغ میں خیال کس کا؟ امام حسین کا. بولیے کس کا خیال ہے؟ امام حسین کا. تو اب یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور معاذ اللہ اس پہ بے شمار جملے لکھے میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا. اور میں یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کا خیال امتی کے ذہن میں آ جائے تو نبی کی خیال آنے سے امتی کی نماز میں فرق پڑتا ہے. تو پھر ذرا اس نبی کی نماز کے بارے میں بتانا جس نبی کی نماز میں، نماز کی حالت میں جس نبی کے ذہن میں اپنے امتی کا خیال آ رہا ہے، پھر اس نبی کی نماز کا کیا عالم ہے. تو خیر یہ محبت ہے، محبت کرنی چاہیے، ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. امام حسین حضور کے کندھوں سے اترتے ہیں، آپ اتر کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ امی جان میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں. تو جب آپ نے یہ بات کہی سیدہ نے پوچھی، تو جب آپ نے بتایا، آپ نے کہا کہ آج میں مسجد نبوی میں گیا تو میرے نانا جان سجدے کی حالت میں تھے، تو میں نے سجدے کی حالت میں اپنے حضور کے کندھوں پہ میں سوار ہو گیا تو میرے نانا جان نے میرے لیے 72 تسبیحیں پڑھی ہیں. تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، جو بیٹیاں والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر گھر چلے جائیں تو سب سے پہلے اگر باپ کے چہرے پہ پسینے کے اثار ہوں تو سب سے پہلے صاف کرنے والی جو ذات ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے شہزادے کو مخاطب ہوئی اور مخاطب کر کے فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے تو نے میرے بابا کو اتنی تکلیف دی ہے کہ آپ سجدے پہ بیٹھے اور میرے نانے نے آپ کے لیے 72 تسبیحیں پڑھی ہیں. تو میرے اور آپ کے امام الشہداء آپ نے اپنے والدہ کی خدمت میں عرض کی امی جان آپ پریشان نہ ہو، اگر آج نانا جان نے مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں مجھ امام حسین کے خاطر 72 تسبیحیں پڑھی ہیں تو میں کربلا میں 72 تن کر قربان کر کے نانے کا قرضہ اتار دوں گا. حضرات پھر امام حسین نے یہ عمل کر کے دکھایا. اور پھر اگر واقعہ کربلا کو دیکھا جائے ایک طویل موضوع ہے اور اگر اس کو بیان کیا جائے اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن امام حسین نے پھر قرآن کربلا میں کئی آیات طیبات کا ترجمہ کر کے ہمیں دیا ہے. اگر صبر کی بات آئے تو قرآن صبر کا اعلان کرتا ہے، تو اس صبر کو جو عملی جامہ پہنایا وہ عملی جامہ پہنانے والے ذات بھی امام الشہداء امام حسین کی ذات ہے. اس لیے ہمیں یہ پیغام دیا، ہمیں یہ درس دیا کہ دنیا والوں اگر زندگی میں کچھ مصائب آ جائیں، کچھ تکلیفیں آ جائیں، کوئی پریشانیاں آ جائیں تو ایسے پریشان نہ ہو جایا کریں، اس رب کی بارگاہ میں صبر کر کے حاضر ہو جایا کرے. صبر کی خاطر اللہ تمہارے ان مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیا کرے گا. دعا ہے میرا مالک میں نے جو بیان کیا دوران گفتگو کو غلطی ہوئی ہو میرا مالک معافی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ آلے ابا کا
واسطہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام مولیکا یا رسول سلام مولیکا یا حبیب سلام مولیکا صلوات اللہ صلوات اللہ جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین پڑھیے مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے السلام یا حسین سلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول مدینے کے چاند پہ لاکھوں سلام مدینے کے چاند پہ لاکھوں سلام کروڑوں سلام مدینے کے چاند پہ لاکھوں سلام تشریف رکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب بھی الحمد شریف کل شریف درود پاک کے ساتھ پڑھ کر قبلہ شاہ جی کے حضور میں رکھنا.